آج کی ہماری یہ مجلس 22ویں مجلس ہے۔ اس مجلس میں ہم نے 25ویں پارے کو سننے کی سعادت و توفیق حاصل کی۔ سبحان اللہ، سننے کا بھی تکتا نہیں ہے۔ تو آج کی جو ہماری مجلس ہے یہ 22ویں مجلس ہے۔ 22 تراویح ہو گئی اور 25 پارے پڑھ گئے۔ اس کے بعد چند پارے باقی ہیں اور چند تراویح باقی رہ جائیں گی۔ بعض کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ رمضان مہمان ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان مہمان نہیں ہے، ہم مہمان ہیں۔ کیا بھروسہ زندگی کا کہ پھر رمضان آئے پھر ہم نہ رہیں۔ تو اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں جتنا نیکی ہو سکتا ہے، جتنی تم عبادتیں کر سکتے ہیں، عیادتیں کر سکتے ہیں، اتنی کر لو، تاکہ رمضان کل کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہو سکے، شفاعت کا ذریعہ ہو۔ آج کی ہم تراویح میں 25ویں پارے کو پڑھیں۔ 25ویں پارے کی میں تفصیلات میں گئے بغیر چند اہم باتیں آپ کو بتا کر آج ایک عظیم ہستی، ولیوں کی سردار، سیدوں کے سردار، شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنتے ہیں۔ تو سلسلہ میں جاری رہے، منقطع نہ ہو۔ تو 25ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کون رکھتے ہیں؟ نیک لوگ رکھتے ہیں۔ نیک لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، اس سے بچے رہتے ہیں۔ غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، غصہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری اہم بات، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ جب کوئی کام کرے، کوئی بھی کام کرے، مشورہ کرنا، بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرنا۔ اور خاص طور پر مسجد کے معاملے میں، دین کے معاملے میں مشورہ کرنا، بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ وَأَمُرُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ جب تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو، مشورہ کرو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں کہ کوئی چیز افطاری کرنا ہے، مشورہ کرنا، زہر کا کام کرنا ہے، مشورہ کرنا۔ دیکھو نہیں بھائی سو معلوم میں ہوشیار ہوں۔ اچھا، حضور پاک علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ بدر میں آقا کو نہیں معلوم تھا، یہاں تک کہ حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ کون تھا کافر کام علی کا، اس کی جگہ نشاندہی حضور نے فرما دی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ حضور صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ اپنے سے چھوٹوں سے بھی مشورہ کرنا، اپنے سے چھوٹوں سے بھی مشورہ کرنا، اور مشورے کے اندر برکت ہے۔ مشورے کے اندر کیا ہے؟ برکت ہے۔ جتنے بھی ہر ایک جگہ ایک ہوگا، گھر میں ہماری ممبر ہے، بیوی سے مشورہ کرنا، والد ہیں، والد سے مشورہ کرنا، والدہ ہیں، والدہ سے مشورہ کرنا، بھائیوں سے مشورہ کرنا، بہنوں سے مشورہ کرنا۔ اس میں کیا رہتا معلوم؟ مشورہ کرے تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اچھی باتیں سامنے نکل کر آتی، اچھی باتیں
سامنے نکل رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے نہیں معلوم ہوتا. تو اسی لیے مشورہ کرنا، اور مشورہ کرنے کے بعد کیا ہے 80% ادھر ہے ادھر کام کرنا، 20% کی بات کو مصلحتاً حکمتاً پیار محبت سے خاموش بٹھا دینا. نہیں تمہاری بات نہیں سنتے، ایسا نہیں، آپ کی بات پر عمل کرے تو یہ مسئلہ ہوتا، یہ ہوتا، اس لیے خاموش بٹھانا. مشورے کے اندر کیا ہے برکت ہے. کس کی بات ہے یہ؟ میری، اس کی ہے جی، قرآن کی بات ہے. وَأَمُرْ شُورَا، شورا کا معنی ڈسکس، مشورہ بولے تو کیا ڈسکس کرنا، یہ کام کیسا کرنا ہے، یہ کام کیسا کرنا. کوئی چیز خریدنا ہے، مارکیٹ میں ہے، 4 جگہ ملتی، 4 جگہ میں سے کہاں اچھی ملتی، یہ. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی عطا کردہ مال سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اللہ جو مال دیا خرچہ کرنا، کی ضرورت ہے خرچہ کرنا، خرچہ کرنا. اللہ کے راہ میں کیا کرنا بھی خرچہ کرنا چاہیے. اور رحمان کے ذکر سے منہ پھیرنے والے پر ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا. اللہ اکبر کبیرہ، نماز نہیں پڑھیں گے ہم سب، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو کیا ہوتا؟ ایک شیطان تو ہے ہمارے ساتھ اور ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا. شیطان اب ہر برائی کے اندر کام. تو اسی لیے نماز کی پابندی، نماز پڑھیں گے نا سب آتا اس کے اندر. نماز میں قرآن بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور ذکر علی بھی ہے، اس کے اندر ذکر اہل بیت بھی ہے. اور نماز کے اندر سنیوں کی ایک خاص جو ہے نا بھی، سنیاں جو ہے نیاز تو کرتے ہیں لیکن نمازاں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم وہ سنی ہے غوث پاک کے، یہ سنی نیازی بھی ہے نمازی بھی ہے. نیاز بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا. کیا کرنا بھائی؟ نیاز بھی کرنا اور نماز بھی پڑھنا. تو وہ سنی ہے. نماز پڑھے تو جو ہے ایسا سرور آتا. نماز میں حضور کا ذکر ہے، نماز میں جو ہے اہل بیت کا ذکر ہے، نماز میں صحابہ کا ذکر ہے. نماز میں کیا ہے؟ صحابہ. اور دوسری بات، نماز پڑھے تو گمراہ لوگوں سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت کے لیے کسی کا دامن پکڑ لینا. شیطان کے پاس نمازاں تھی لیکن دامن کسی کا نہیں پکڑاتا. شیطان کے پاس نمازاں تھی، دامن کسی کا نہیں پکڑاتا. اور دوسرے جو فرشتے تھے سو تھے لیکن دامن مصطفیٰ کو پکڑے تھے، اسی لیے کامیاب ہو گئے. اب کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑانا. قرآن پڑھے تو ادب سے سننا، قرآن پڑھے تو ادب سے سننا. کفار اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ نے ان کو ایسا نمونِ عبرت بنا دیا، دنیا آج تک جو ہے ان کو عبرت حاصل کر دی. اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں بنانا. قرآن پڑھے، نہیں سننا ہے خاموش پڑھے، نہیں سننا ہے چلے جاؤ، مذاق نہیں اڑانا. اور دوسری بات، ظالم ایک دوسرے کے دوستوں کے ساتھ، ظالم اتنے بھی ہیں دوست ہیں ایک دوسرے کے، ہم بول رہے ہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، یہ ہمارا حالا پن ہے. ہمارا ظالم ایک دوسرے کے دوستی سے ہم اندر سے سمجھے. ہم نہ بولے ہم فلاں ہے، ہمارا ہے، کوئی بھی نہیں ہمارا، ہمارا سوائے اللہ کی کوئی مددگار نہیں. اور ڈر والوں کا دوست اللہ ہے. ڈرنے والوں کا دوست کون ہے؟ اللہ ہے. نیک و بد برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی شراب پی رہا اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا، دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایمان والوں کو اللہ کی رحمت آخرت میں ڈھانپ لے گی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند باتیں 25 پارے کی آپ کی خدمت میں پیش